الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمین. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، ان گنت انعامات اور احسانات، اور ان احسانات میں سب سے بڑھ کر جو احسان ہے اللہ کا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہونا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا، اس پہ جتنا بھی شکر کیا جائے وہ قابل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام ہی اتنا پیارا ہے کہ نشانی یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جب اس کے زبان پہ یہ نام آتا ہے تو اس کے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. اور جو ایمان سے خالی ہے ان کے زبان پر، ان کے لبوں پر جب یہ نام آتا ہے تو ان کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے ایسے دیکھا ہے، بہت سارے دین کے بتانے والے، سمجھانے والے بیسی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ ہے کہ ہر ایک جز ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابل تعریف ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ لمحہ بلمحہ جس کی تعریف بڑھ جائے، لمحہ بلمحہ جس کی توصیف بڑھ جائے. دنیا میں یہ قانون ہے، نظام ہے کہ جو رہنما ہے، لیڈر ہے، ایک وقت آتا ہے لوگ اسے چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے وہ ایک بولی بسری کہانی بن جاتا ہے. لیکن ایک ذات، واحد ذات ہے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر آنے والا دن آپ کی تعریف اور توصیف کا زمانہ معترف ہے، اپنے کیا اور پرائے کیا۔ آج بھی دنیا جہاں بے بس ہو جائے، نڈھال ہو جائے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو رجوع کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ کتاب کہ ذکر للعالمین ہدی للعالمین، اور جو نبی عطا کیا وہ رحمت للعالمین۔ جانتے ہیں آپ کی نام رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب نے۔ آپ کی صورت مبارک دیکھی جب آپ پیدا ہوئے، اور ان کے ہاں یہ قانون تھا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے، ابھی قرآن نہیں نازل ہوا لیکن ان کی زبان پہ یہ الفاظ آ جاتے تھے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ جب عبد المطلب آئے، اپنے پودے کو اٹھایا اور آپ کی صورت مبارک پر جب نگاہ پڑی تو ان کے دل سے آواز آئی کہ نہیں، یہ پرستادہ ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ اور محمد کے معنی بھی یہ ہے کہ وہ جس کی کائنات میں رب کے بعد سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آسمانوں میں آپ کا نام ہے احمد، اور احمد کے معنی ہے وہ جس نے اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کی، جس نے اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ احمد ہے، اور جس کی رب نے سب سے زیادہ تعریف کی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى۔ اللہ فرماتے ہیں بس میں نے قبول کر لی، جو مجھ سے مانتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، مجھ سے تعلق رکھتا ہے، میری بندگی کرتا ہے۔ بھی ہمارا رب کوئی بے خبر تو ہے نہیں، ہمارا رب کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کو جگانے کے لیے گنتی بجانی پڑے، نہیں، وہ گنتیوں سے پاک ہے، وہ تو دل کی سنتا ہے، کون پکارنے والا دل سے اسے پکارتا ہے، وہ چیخ و پکار اور ان چیزوں کو تو اس نے قرآن میں منع کیا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ چیخ و پکار کرنا، اللہ فرماتا ہے کہ میں تیری دل کی آہ کو بھی سنتا ہوں اور تیرے دل کی آواز کو بھی سنتا ہوں، جب تو دل سے مجھے پکارتا ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، مرد یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ میری عبادت کرتا ہے تو میں اس کی عبادت کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی بات سنتا ہوں، میں بے خبر نہیں ہوں۔ اگر بے خبر ہو تو سمیع اور بصیر کیوں ہو؟ بے خبر نہیں ہے، سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا عمل عامل منکم من ذکر او انثى، اور یہاں ایک اور بڑی پیاری بات، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی جن سے تعلق ہو اس کا، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مانگنے والا، تعلق قائم رکھنے والا درست طریقے سے رب کے سامنے جب مانگنے لگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں ضائع نہیں کرتا کسی کی عمل کو۔ بعضکم من بعض، یہ تو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ دو نہیں ایک ہے، مرد ہو عورت ہو، وہاں یہ نہیں ہے کہ بھی مرد ہوگا تو اس کے لیے اجر زیادہ ہوگا، عورت ہے تو اس کے لیے اجر کم ہے، نہیں، ارشاد فرمایا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اگر مرد دین کی خدمت کر رہا ہے اور بیوی گھر میں بیٹھ کر اپنے مرد کی خدمت کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم دونوں کو برابر اجر عطا کرتے ہیں، یعنی ایک کا اجر دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ اسی طرح کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے
اور اس خدمت میں آپ تعاون کر رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، یہاں تک ارشاد ہے کہ عملی طور پر آپ نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے دنیا میں آج کی طور پر زیارت نہیں کی ہوگی. بہت پہلے صدیوں بعد پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور قیامت کے دن درجات کے لحاظ سے وہ بہت اونچے درجات پر فائز ہوں گے. تو وہ لوگ حیران ہوں گے کہ بھئی تم تو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تم تو بہت آگے نکل گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے. تو ارشاد ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہاں اعمال تو ان کے تم جیسے تھے، لیکن یہ ایک آرزو رکھتے تھے. اور آرزو کیا تھی کہ اللہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا. کاش جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پڑ رہے تھے اور وہ پتھر حضور پہ نہ پڑتے، وہ پتھر مجھے پڑتے اور میرے آقا محفوظ ہو جاتے. تو اس آرزو پر اللہ اسے وہ اجر عطا کرتا ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پتھر گائے اور ان کو اللہ نے اجر عطا کیا، اس آرزو پر اللہ اسے بھی عطا کر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہم جیسی ابو بکر بھی کرتے ہیں، ان کا اتنا درجہ، اتنا مقام کہ تمام امت کے اعمال سے ان کے اعمال تولے گئے تو بڑھ گئے. پھر ارشاد فرمایا کہ وہ چیز، وہ رقت جو اللہ نے ابو بکر کے دل میں ڈالی تھی، اس رقت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو بکر کو یہ مرتبہ عطا کیا. وہ رقت کیا ہے جسے یہ نصیب ہو جائے؟ فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی. اب ہجرت کا معاملہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمام ہوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت اکبر ختم، فتح مکہ کے بعد ہجرت اکبر کا معاملہ ختم، اس کے بعد ہجرت نہیں. لیکن کوئی عمل ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی توفیق امت کو عطا نہ کیا ہو. بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ ان کے مطابق، یعنی جیسے وہ اعمال تھے جو اس دور میں لوگوں نے کیے، وہ دور تو نہیں رہا، وہ اعمال نہیں رہے. لیکن ارشاد فرمایا کہ اگر تم ویسے اعمال نہیں کر سکتے، تم ایک اور عمل اس کے مطابق اور اس جیسا کرو گے، اللہ تمہیں ویسے ہی اجر عطا کرے گا. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہجرت کا معاملہ تو پورا ہوا، اب ہم تو ہجرت کرنا چاہتے اور اتنا بڑا اجر ہے اس پر. پھر ارشاد فرمایا سب سے بڑی ہجرت گناہ کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ترک کر دیا، گناہ کو چھوڑ دیا. کوئی گناہ دائمی کر رہے ہیں اور دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دل میں پیدا ہوا، اور ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں مہاجر فی سبیل اللہ بننا چاہتا، میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. اور دل میں یہ سوال، کوئی بھی ایمان والا ہو سوال اٹھ سکتا ہے، اور ہدایت کا تو کوئی پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آ جائیں. اور فیصلے تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ مہمان اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اگر کوئی قدر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق عطا کر دیتا ہے، اور جو قدر نہیں کرتا اللہ واپس لے لیتا ہے کہ بھئی تم نے میری مہمان کی قدر نہیں کی. تو یہ خیال جب آ جائے، اس لیے فرمایا نا کہ کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یار نماز پڑھنی چاہیے، تو پھر نفس کہتے ہیں اچھا ابھی نہیں شام کو پڑھیں گے. تو فرمایا جب یہ خیال آ جائے تو سارے کام ایک طرف رکھ دو، اٹھ کے وضو کر لو اور نماز پڑھ لو، پھر ایسے خیالات آتے رہیں گے. لیکن اگر قدر نہیں کی، پرواہ نہیں کی، یہ مہمان جو آتے ہیں، خیالات جو آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے، اور اس پاک کلمے کی برکت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی توفیق، یہ خیالات آتے ہیں. تو فرمایا وہاجروا، ترک کر دو. یا اللہ کس کو ترک کر دیں، کس کو چھوڑ دیں کہ ہم مہاجر بن جائیں؟ تو قرآن میں ایک اور مقام بھی ارشاد فرمایا گناہ کو چھوڑ دینا
مہاجر کوئی ایسا گناہ کر رہے ہیں، چھوٹا سا گناہ ہے، دائمی کر رہے ہیں تو بڑا بن جاتا ہے. چھوٹے سے گناہ جیسے ہم محفل میں بیٹھے ہیں اور بغیر کسی ضرورت کے دائیں بائیں کی باتیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں بھائی اس میں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں، یہ تو ویسے شغل، تو یہی شغل گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. تاش کھیلتے ہیں اور اسے گناہ نہیں سمجھتے، نہیں بھی تاش کھیلنا کیا گناہ ہے، ہم جوا تو نہیں کھیلتے، اور تاش کھیلنا شروع کر دیا اور اس میں لگے رہے، اگر ہم مسلسل کھیلتے رہیں گے تو گناہ کبیرہ بن جائے گا. اسی طرح اکثر لوگ یہ ٹکٹ خریدتے ہیں لاٹری کے اور خالصتاً شغل کی نیت سے خریدتے ہیں کہ چلو بھائی، بات نیک ارادے سے بھی خریدتے ہیں، وہ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ نکلا بھائی ہم نے مسجد بنانی ہے، اسپتال بنانا ہے، یہ ارادہ بھی ہے، لیکن بہرحال اسے عام طور پہ شغل سمجھتے ہیں. ایک ڈالر کا لیا تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ جو کنٹینیو ہمیشہ لیتا رہے گا گناہ کبیرہ بن جائے گا، اور گناہ کبیرہ سے جب تک توبہ نہ کرے اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں. اور قرآن میں منع کیا اللہ نے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں. جوا اور شراب دونوں کو قرآن نے ایک درجے میں رکھا ہے. اب یہ کہتے ہیں یہ تو کوئی جوا نہیں، یہ تو خامہ نہیں، تھوڑا سا نہیں، گناہ ہے ایک ڈالر کے بھی کوئی خریدے یا زیادہ کا کر لے، معاملہ تو ایک جیسا ہے. جیسے شراب کا ایک قطرہ وہ بھی شراب ہے اور گلاس بھرا ہو تب وہ بھی شراب ہے. تو فرمایا فالذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں، ہاجروا جو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں. اور پھر ایک اور بات قرآن میں سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم دوست نہ بناؤ اسے جو میرا دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ نماز تیرے لیے، ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں جنت، روزے تیرے لیے، ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں انعام ہے. جو دنیا کے جو اعمال نیک تھے سب گنوا دیے، اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں جنت ہے، اس کے بدلے میں یہ نام ہے، اس کے بدلے میں یہ نام ہے. تو کہا میرے لیے کیا کیا؟ تو عرض کی یا اللہ آپ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا میرے لیے کسی سے محبت کی یا میرے لیے کسی سے عداوت کی، میری خاطر کسی سے تو نے لڑائی کی، میری خاطر تو نے کسی سے محبت کی. تو قرآن فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتخذوا، تم نہ بناؤ عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور تمہارے دشمن کو، اولیاء دوست اپنا. ہم اگر دیکھ لیں اور یہ سمجھتے ہیں نہیں بھئی وہ تو جو مرضی کرے، اس کے کام اس کے ساتھ ہیں، میرے کام میرے ساتھ ہیں. اس کے کام وہ اچھا کرے برا کرے، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، ہم اچھا کریں گے برا کریں گے، ہم اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے. قرآن تو یہ کچھ اور کہہ رہا ہے اس کے حوالے سے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے. اور اس حوالے سے جب آگے ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ پھر تو بہت مشکل ہے زندہ رہنا، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا ملانا ہے. لیکن دوست کی بات اور ہے، ملنا ملانا اور ہے، ملاقات اور ہے، ہمسایہ ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن آپ تو پھر کہیں گے بھی یہ تو پھر بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں پھر یہاں تو بہت مشکل ہو جائے گا. نہیں، وہ جو دل کی محبت اور دل کا تعلق ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس تعلق کو، اس محبت کو، وہ ہمدردی، وہ جذبات تمہارے صرف اس سے ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. ہمارے ہاں تو یہ کہ اکٹھی نمازیں پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. جو نمازیں پڑھتے ہیں بھئی نماز، وہ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دو بابے نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد میں، تو اب وہ بابا جو ہے دوسرے سے کہتا تھا، بچوں سے آ کے گھر میں کہتے یہ آدمی جو ہے نا یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھتا. تو بیٹے نے کہا کیوں آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ کہتے نہیں یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز میں ٹھیڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک پڑھتے. کہتے نہیں میں جو کہہ رہا ہوں، اچھا اس کا مکان بھی ٹھیڑا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اب وہ حیران ہوا کہ بھئی ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اخبار پڑھ رہا تھا تو وہ دوسرا بابا سامنے سے گزرا، تو اس نے کہا بلایا اس کو، آ کے سلام کیا، بیٹھ گئے. اب بیٹھ گئے تو بابے تو باتیں کرتے ہیں، اب گپ شپ شروع ہو گئی آپس میں تعلقات. اور پہلے 20 سال سے اکٹھے نماز پڑھتے تھے، دعا سلام کبھی نہیں کی. یہ جمعے کی نماز کا تو یہی معاملہ ہے کہ جمعے کی نماز جب آپ مل کے پڑھتے ہیں تو اس میں تعارف ہو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے تمہارے دل میں ہمدردی ہو، غمگساری ہو.
یہ نہ ہو کہ اجنبیوں کی طرح نماز پڑھے اور اجنبیوں کی طرح اٹھ کے چلے گئے. ہمارے وہاں پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا تھا. اب تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس کو نہیں کرنا چاہے تو آسان طریقہ ہے اس کو بدعت کہہ دو. اب نماز کے بعد وہاں یہ معمول تھا کہ لوگ ہاتھ ملاتے تھے ایک دوسرے سے. نماز کے بعد ہاتھ ملاتے تھے, پوچھتے تھے, خیریت پوچھتے تھے. کوئی نہ آتا تو اس کے حوالے سے پوچھتے تھے کہ آج نماز میں نہیں ہے. ایک بڑی خوبصورت بات تھی. اور نماز کا مقصد بھی یہ ہے مل کے پڑھنے کا کہ ایک دوسرے سے آگاہ ہو, باخبر ہو. یہاں تو اکٹھے نمازیں پڑھتے ہیں, عرصہ گزر جاتا ہے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاکستان تو ایک آدمی نوجوان دوست ملا, شاید آج بھی آئے ہوں. وہ آگے ملا تو دعا سلام ہوئی. کہتے جی آپ نے پہچانا نہیں. میں نے کہا آپ نے تعارف نہیں کرایا, میں کیسے پہچانوں؟ کہا جی 10 سال سے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا شکر ہے PIA میں ملاقات ہو گئی. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم اجنبی ہیں. یہاں تک کہ ہم اپنے گھروں میں اجنبی ہیں, اپنے گھروں کے اندر اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں. ایک خول بند کیا ہے, اس خول کے اندر رہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں وہ ہوتے تھے وہ لوگ جو ربانیت کے عمل کرتے تھے. آج تو گھر گھر میں موجود ہے. آج تو گھر گھر میں ہنس کے بات نہیں کرنا, گھر والوں کے ساتھ نہیں کرنا, اور ہر وقت جناب تلخ. اور نہ کوئی ایسی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی فرماتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی بھی فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہم سب کو بنائے. ہم عاشق رسول ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے. گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے بھی سواری بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام سنتیں جو عاشق ہے کر کے دکھائے ذرا. یہ تمام سنتیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم تو گھر میں اجنبی ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو درد کی تلاش میں رہتے ہیں. اور سر میں درد ہو تو اس کے لیے بھائی انتظار کرتے ہیں. گولیوں میں کوئی کائنات کھا رہا ہے, کوئی اور دوائی لے رہا ہے. بس اپنے آپ کو دکھی سمجھتے ہیں, دکھی بناتے ہیں. آزاد دکھ سے نہیں ہونا چاہتے, ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے. نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں برسوں سے, ایک دوسرے کے ساتھ تعارف. یہاں تو یوں ہوتا ہے کہ راستے میں جا رہے ہیں اور کسی نے ڈاگ وغیرہ رکھے ہوں تو وہ ڈاگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, انسان نہیں ملتے. اب وہ بابے نے جناب کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ خراب ہے, بڑا غلط آدمی ہے, اس کی نماز بھی صحیح نہیں, اس کا گھر بھی صحیح نہیں. اب جناب اس نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے اب دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو اس نے اخبار پڑھنا تھا, وہ جو گھر والا بابا تھا اخبار پڑھنا تھا, تو اینک اس کی مل نہیں رہی تھی. تو اس بابے نے اپنی اینک دے دی. تو عام طور پہ بابوں کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے. اس نے اپنی اینک دے دی. اب وہ اینک لے کر اس نے اخبار پڑھا. اخبار پڑھنے کے بعد مل کے چائے پی. تو چائے پینے کے بعد اس نے اپنی اینک لی, اور جب وہ چل دیا تو اب باپ بیٹے سے کہتا ہے یار یہ آدمی اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا تھا. وہ 10 سال کا تجربہ, 20 سال کا تجربہ, اس کی مخالف بات کہ نہیں یہ آدمی اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا تھا, یہ آدمی اچھا ہے. لیکن سوال یہ ہے, تو بیٹے نے کہا کہ ابا بات یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو اپنی اینک سے دیکھتے تھے, آج جس کو آپ نے ان کی اینک سے دیکھا ہے. تو ہم سب نے ایک اینک رکھی ہے جس سے ہم دوسروں کو ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, ان کے عیوب دیکھتے ہیں, ان کے اندر جو خامیاں ہیں وہ تلاش کرتے ہیں. کاش ہمارے پاس وہ اینک ہو کہ جس سے دوسروں کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ نظر آ جائیں. ایمان والے کی تو بڑی عزت اللہ نے رکھی, بڑی قدر کی اللہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قدر فرمائی کہ جسے یہ کلمہ نصیب ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ تو اس قدر امن والا ہوا, معمور ہوا اللہ کے ہاں. اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ اور مقام یہ ہے, فرمایا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا جنت کا جہنم کا, لیکن جس نے خلوص سے کلمہ پڑھا ہوگا ایک بار صرف, آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرما دیں گے. فالذین آمنوا, پس وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, جنہوں نے ترک کر دیا. اب تعلق کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہو. اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر تعلق ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما دے عسى الله ان يجعل بينكم وبينهم مودة, تم نے اللہ کی خاطر تعلق قائم کیا تو وہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اللہ ان کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت پیدا فرما دے گا. ہم قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اگر یہ سمجھتے ہو
کہ چھپاؤ اپنے آپ کو, اپنے دین کو, اپنے عقیدے کو, اپنے مذہب کو, اپنے طور طریقے کو, اور اس نیت سے چھپاؤ کہ بھئی اگر ہم ظاہر کریں گے تو ہمارے مسائل کا سامنا ہوگا, پریشانیوں کا سامنا ہوگا. تو یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے جو میرے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے میں اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہوں. اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے, دلوں کو پھیر دے, 1 منٹ میں پھیر دے, 1 لمحہ نہیں ہوتا پھیر دے. کل مجھ سے ایک صاحب آیا, اس نے بات کی کہ ایک لڑکا یہاں پر ہندو فیملی کا انتہائی درجے کا, یہ گجو لوگ تو آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں, محبوب بھائی کو پتہ ہے, تو وہ گجو لڑکا وہ تو زیادہ ایسے ہندو ہوتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے سے بھی آگے ہندو ہوتے ہیں. اب اس نے جناب ہر جگہ اسلام کی, دین کی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی, اور مخالفت کرنے کے لیے اس نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی, اسلام کے خلاف جو کتابیں تھیں وہ پڑھنی شروع کر دی. کل مجھے کسی نے بتایا کہ اسے اللہ نے اسلام سے نوازا, وہ مسلمان ہو گیا, اور اب وہ دین کا پیروکار ایسا بنا ہے کہ دین کی خدمت اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا. اللہ کا دین قیامت تک قائم رہے گا. ہم نہیں کریں گے خدمت, اللہ ان کو مسلمان کرا کر ان کے ذریعے دین کو قائم فرما دے گا. اس لیے کہ جب تک زمین کے اندر, یہ زمین اور یہ کائنات اور یہ اس کا وجود ہے, تو یہ وجود ہے صرف اس پاک کلمے کی برکت کی وجہ سے. اگر ہم قدر نہیں کریں گے, اللہ سبحانہ, جب عربوں نے قدر نہیں کیا تو اللہ نے ترکوں کے حوالے کیے, ترکوں نے قدر نہیں کیا افغانوں کے حوالے کر دیا. اب اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو یہی لوگ جو آج مخالف ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں دھڑا دھڑ مسجدیں بن رہی, کوئی سوچ سکتا تھا؟ بھائی اسلام کی مثال تو ایسی ہے ربڑ کی طرح ہے, جتنا دباؤ گے یہ ابھرے گا, اچھلے گا, جتنا کوئی دباتا جائے. لیکن یہ ہے کہ اپنے اندر انسان محسوس کرے کہ میں اس قرآن کا حامل ہوں, میں اس کلمے کا حامل ہوں, اور اس پر معذرت نہ ہو, اس پر اپنے اندر فخر محسوس کرے کہ مجھے اللہ نے اس نعمت سے نوازا. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میں جس کلمے کا حامل ہوں, میں جس کتاب کا پڑھنے والا ہوں, میں جس رب کے آگے جھکتا ہوں, یہ مجھ پر احسان عظیم ہے اللہ کا, اور مجھے اللہ نے منتخب کیا, مجھے اللہ نے اس کام کے لیے اپنے ملک سے آئے, اس ملک میں ہم اپنے ملک چھوڑ کر یہاں آئے. اب ہماری زندگی کا ایک مقصد اگر یہ بن جائے کہ بھئی میں آ تو گیا ہوں, نیت ارادہ کچھ اور تھا, بس تھوڑا سا نیت بدل لے کہ اللہ اپنا ملک چھوڑا, والدین کو چھوڑا, ان کی قبروں کو چھوڑا, آبائی شہروں کو چھوڑ دیا, ہم نکل آئے. اب تھوڑا سا یہ نیت کر لے کہ اللہ مال بھی کما رہے, کاروبار بھی کر رہے, لیکن اب اصل مقصد یہ ہے کہ تیرے دین کی خدمت کریں گے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی مہاجر فی سبیل اللہ کی منصب سے نواز دے گا. فالذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیلی, اور وہ جو میری راہ میں جہاد کرے, جدوجہد کرے. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ, سب سے بڑا جہاد یہ ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرے, اور نفس کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جو ہم کرتے ہیں اور ہر آدمی جانتے ہیں اپنے بارے میں, ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے, یہ ناجائز. آج کے دور میں تو سب مولوی ہیں, آج کے دور میں کوئی آدمی ان پڑھ نہیں رہا, آج کے دور میں کوئی آدمی بے علم نہیں رہا. آج کا دور تو نیٹ کا دور ہے, اور اس میں آپ جس کو چاہیں, جب چاہیں, جیسا علم چاہیں. اب تو گھر بیٹھے بیٹھے ایسا عالم بھی بن گئے کہ ان کی فتووں سے تو ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. اب تو ایسے ایسے فتوے, ایسے ایسے کام, اس لیے کہ بس آسانی ہو گئی دین کی سمجھنے کی, علم بڑھ گیا, عمل گھٹ گیا. فالذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیلی, تو ارشاد فرمایا کہ تم میری راہ میں مہاجر بن جاؤ. تو مہاجر تو اس دور میں ہجرت ختم ہوا, ہجرت اکبر ختم ہوئی, لیکن آج بھی کوئی گناہ کو چھوڑ دے تو مہاجر فی سبیل اللہ, کوئی غلط کام چھوڑ دے مہاجر فی سبیل اللہ. دائمی طور پر چھوٹے موٹے گناہ جو انسان کرتا ہے اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا. اس لیے فرمایا فقہ میں ہم نے پڑھا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک آدمی ہے وہ گناہ کرتا ہے گناہ گاروں, اور ایک آدمی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس کی جب ڈیٹیل میں ہم گئے پڑھا, ہم نے تو سنا کہ ایک آدمی ہے راستے میں جا رہا ہے اور اس نے کسی کے مال میں سے تھوڑا سا چک لیا اور کھا لیا, اور اس نے کہا یہ کوئی گناہ نہیں. اب گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر ہے. اور ایک آدمی نے زیادہ اٹھا کے کھا لیا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میں نے اٹھا لیا یہ گناہ ہے, تو وہ گناہ گار ہوا. جس نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا وہ کافر ہو گیا.
کیونکہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ برا ہے تمہارے لیے، یہ میرے نزدیک حرام ہے، دین کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے، تو اسے گناہ سمجھنا چاہیے. جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، اور اس سے چھوڑ دینا، ترک کر دینا یہ حکم ہے اللہ کا. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہے. جو چھوٹا گناہ دائمی کرتا رہے گا وہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہے اور سننے پر عمل کی توفیق فرمائے.